محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل 20 چینل میں آپ کا پھر ایک بار تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ رمضان مبارک کے مقدس ایام بحسن و خوبی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور ہمیں اس ماہ مبارک کے فیض و برکات سے مکمل طریقے سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، رمضان مبارک کے مسائل کے حوالے سے متعدد ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج پھر ہم ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کلپ کا عنوان ہے روزہ کا فدیہ کب اور کیسے ادا کیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں اور بہت سارے لوگ سہولت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سہولت جو شریعت کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی طبیعت کی طرف سے ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور بجائے اپنی طبیعت پر عمل کرنے کے شریعت کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کلپ کو آخر تک بغور سنیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی شریعت نے ایسے حضرات جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو کو یہ رعایت دی ہے کہ وہ روزہ کے بدلے میں فدیہ ادا کرے، کیونکہ بڑھاپے میں عموماً انسان کا جسم اتنا لاغر و کمزور ہو جاتا ہے جس کی بنا پر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی جسم میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہتی۔ تو ان حالات میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ایک محتاج کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے۔ فدیہ میں غلہ یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ فدیہ میں غلے کی مقدار صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی جس سال کا روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اس سال صدقہ فطر کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے وہی ایک روزے کے بدلے میں دینی ہے۔ کسی کے ذمے کچھ قضا کے روزے تھے، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوڑے ہوئے 1/3 مال کے بقدر ہے، مینس جتنا مال اس نے چھوڑا ہے اس میں سے 1/3 ہو، تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر فدیہ کی قیمت زیادہ بن رہی ہے اور 1/3 مال کی مقدار کم ہے تو 1/3 مال سے زیادہ فدیہ میں ادا کرنا اسی وقت جائز ہے جب وارث برضا و رغبت یعنی خوشی کے ساتھ فدیہ ادا کرنے کی اجازت دے۔ البتہ اس صورت میں بھی نابالغ وارثوں کی اجازت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، یعنی نابالغ وارث کو ان کا مال دے کر کے بالغ وارث اپنے مال میں سے ان کی وصیت کی تکمیل کرے۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی اور وارث بطور خود چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کرے تب بھی درست ہے، اور خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ فدیہ قبول فرما لے گا اور روزوں کا مواخذہ نہ فرمائے گا، یعنی اس پہ پکڑ نہ کرے گا۔ مرنے والے کی طرف سے وارث اگر روزے رکھ لے یا اس کی قضا نمازیں پڑھ لے تو یہ درست نہیں ہے۔ معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزے کا حق ادا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑیں جب واقعی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ورنہ آدمی
رمضان کا روزہ چھوڑنے کا گنہگار ہوگا۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر آدمی بلا عذر روزہ چھوڑ دے رمضان کے مقدس مہینے میں اور پھر اس کے بعد سال بھر روزہ رکھے تو بھی ان روزوں کا صحیح معنوں میں وہ کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بلا کسی شرعی ضرورت کے رمضان مبارک کے روزے ہرگز نہ چھوڑیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے طاقت نہ ہونا ایک تو واقعی ہوتا ہے اور ایک کم ہمتی سے ہوتا ہے۔ کم ہمتی یعنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، فرمایا کم ہمتی کا کچھ اعتبار نہیں۔ اکثر اوقات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ہم سے یہ کام ہرگز نہ ہو سکے گا، اور کریں گے تو مر جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے۔ پھر جب خدا پر بھروسہ کر کے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی ادا کرا دیتا ہے، کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ معلوم ہوا کہ وہ شیطان کا دھوکہ تھا۔ 75 برس کی عمر میں بہت لوگ روزے رکھتے ہیں اور بحسن و خوبی رکھتے ہیں، یقیناً یہ ان کی ہمت کی وجہ سے ہے۔ وہ ہمت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ ہاں، ایسے کمزور بھی ہو سکتے ہیں کہ 70 ہی برس کی عمر میں نہ رکھ سکیں، تو شیطان کے وسوسوں سے بچ کر خوب صحیح طور پر جانچ لینا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری یہ کہ ان میں بعض کو گرمیوں میں روزہ کی طاقت واقعی نہیں ہوتی، مگر جاڑوں میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی کفارہ نہیں دے سکتے، بلکہ گرمیوں میں قضا کر کے جاڑوں میں روزے رکھنا ان پر فرض ہیں۔ مثلا کوئی شخص مئی اور جون میں سخت گرمی اور تپش کی وجہ سے، اور ان دنوں میں دن بھی بڑے ہوتے ہیں، 15 گھنٹے ساڑھے 15 گھنٹے کے دن ہوتے ہیں، تو اگر ان بڑے دنوں میں گرمی کے دنوں میں کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دسمبر جنوری کے مہینے میں، جبکہ 11:30-12 گھنٹے یا اس سے کچھ زائد کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اپنا روزہ مکمل کرے، اور ان دنوں میں ان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہو جائے کہ سردی کے زمانے میں بھی روزہ نہ رکھ سکے تو پھر ایسے شخص کے لیے فدیہ کی اجازت ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان میں بعض لگاتار مہینہ بھر کے روزے نہیں رکھ سکتے، مگر 1-2 دن بیچ کر کے ناغا کر کے رکھ سکتے ہیں، تو جتنے رکھ سکیں اتنے رکھنا فرض ہے، جتنے قضا ہو جائیں جاڑوں میں رکھ لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس جوان یا بوڑھے کو کسی بیماری کے سبب ایسا ضعف ہو یعنی کمزوری ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں بھی کفارہ دینے کی اجازت نہیں، بلکہ بیماری جانے کا انتظار کریں۔ اگر قبل شفا موت آ جائے تو اس وقت کفارہ کی وصیت کر دیں، یعنی اچھا ہونے سے پہلے اگر موت آ جائے تو ایسی صورت میں اسے کفارے کی وصیت کر دینا بہتر ہے۔ غرض یہ کہ کفارہ اس وقت ہے کہ روزہ نہ گرمی میں رکھ سکے، نہ جاڑے میں، نہ لگاتار، نہ الگ الگ، اور جس عذر کے سبب طاقت نہ ہو، اس عذر کے جانے کی امید نہ ہو، جیسے وہ بوڑھا کہ بڑھاپے نے اسے ایسا کمزور کر دیا کہ گنڈے دار روزے متفرق کر کے جاڑے میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو بڑھاپا تو جانے کی چیز نہیں، ایسے شخص کو کفارہ کا حکم ہے۔ اسے اختیار ہے روزے کا کفارہ روز دے دے، ایسے شخص کو کفارہ کا حکم ہے، اسے اختیار ہے کہ روز کا فدیہ روز دے دے، یا مہینہ بھر کا پہلے ہی ادا کر دے، یا مہینہ پورا ہونے کے بعد کئی فقیروں کو دے، یا سب ایک ہی فقیر کو دے، سب جائز ہے۔ یہ فدیہ کے تعلق سے مسائل تھے جن کا ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل طریقے سے روزوں کے مسائل کو سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے اور ان مسائل کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
سامعین کرام، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔